سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة النكاح من سنتي والنكاح الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحب سيدنا ومولانا محمد وأهل بيته وذرياته وأزواجه وأمهات المؤمنين والناس أجمعين أما بعد فإن أحسن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبئكم لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگستی پوری قصہ مختصر معزز سامعین حضرات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ پہلے جب نکاح ہوتا تھا تو لوگ اپنے دونوں خاندانوں کی اتنی تعریفیں کرتے تھے کہ وہ خوشیاں لڑائی میں بدل جاتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا اور آپ کو پوری کائنات کے لیے باعث مجسمہ برکات بنا کر بھیجا۔ حضور کا جسم اطہر جہاں بھی ہوتا تھا وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حضور کے قدموں سے لگنے والی خاک بھی برکت والی بن جاتی ہے، حضور کا پسینہ بھی فیوز و برکات والا، حضور کے موئے مبارک، آپ کے موئے مبارک، آپ کی زلفوں کے بال جس چیز میں بھی رکھے جاتے تھے اگر بچوں کو دم کر کے وہ پانی پلا دیا جاتا تھا، امہات المومنین کہتی ہیں کہ وہ اس بچے کو اللہ شفا دے دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نکاح کے موقع پہ جب حضور نے دیکھا کہ مکے میں جنگ و جدل ہوتا ہے، یہ باتیں خاموش کریں، تو نکاح کے موقع پہ جنگ و جدل ہوتا ہے تو حضور نے سب سے پہلے خطبہ پڑھا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے جس کا عرش پہ بھی کوئی شریک نہیں، فرش پہ بھی کوئی شریک نہیں، اور صدقے جاؤں اللہ کی اپنے محبوب کی محبت سے کہ اللہ نے کہا سونیا عرش تے میرا شریک کوئی نہیں، فرش تے تیرا شریک کوئی نہیں، عرش تے میں بے مثل بے مثال ہوں، فرش تے میرا مصطفیٰ بے مثل بے مثال ہے۔ اور معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر کے ساری دنیا کو بتلا دیا کہ میرے نبی کی بات کے ہوتے ہوئے دم بھی نہ مارنا، اونچا سانس بھی نہ لینا، 1.25 لاکھ نبی پیچھے کھڑے کر دیے۔ تو یہ جو میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے علماء کرام بھی کرتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دولہے کو ڈرانا، دلہن کو ڈرانا کہ اللہ سے ڈر کے تم نے زندگی بسر کرنی۔ دلہا دلہن کا لباس ہوتا ہے، دلہن دلہے کا لباس ہوتا ہے۔ لباس کا مطلب ہوتا ہے جسم کو ڈھانپنا، جو لباس جسم کو ڈھانپتا نہیں وہ لباس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے بیوی کی بات دلہے نے اپنے اندر رکھنی ہے اور دلہن نے اپنے دلہے کا راز اپنے اندر رکھنا ہے۔ اور ماں باپ کو یہاں یہ نصیحت ہے کہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو ولا تجسسوا، سسرال کے معاملے میں یا میکے کے معاملے میں دونوں فریقین کو پابند
شریعت نے کیا ہے کہ تم نے ان کی جاسوسی نہیں کرنی، اندر کے معاملات کی باتیں نہیں پوچھنی، کیونکہ وہ ایک مرد کا لباس بن چکی ہے اور دھلے کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے جسم کا حصہ بن چکی ہے، تمہارا لباس بن چکی ہے۔ تم بھی اس کی طرف کوئی گندگی آئے تو اس کو اس کے اوپر ڈلنے سے پہلے اس کے سامنے دیوار بن جانا۔ لباس کے اوپر کوئی آدمی گندگی نہیں پھینکنے دیتا کہ میرا لباس ہے، میں نے نیا سوٹ پہنا ہوا ہے۔ یہی اسلام نے کہا ہے کہ دھولا دلہن کا لباس ہے، دلہن دولہے کا لباس ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے مرد عورت کی عزت ہے، عورت مرد کی عزت ہے۔ حضور نے فرمایا خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا، عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اہل و عیال میں سسرال بھی آتے ہیں، اہل و عیال میں مامے بھی آتے ہیں، اہل و عیال میں پھوپھے بھی آتے ہیں، اہل و عیال میں بھانجے بھی آتے ہیں، اہل و عیال میں بھتیجے بھی آتے ہیں، اہل و عیال میں بہنیں بھی آتی ہیں، اہل و عیال میں بھائی بھی آتے ہیں۔ اہل عیال جتنے قریبی رشتہ دار ہوں اہل و عیال میں شامل، جیسے آپ نے شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے بیمار اہل و عیال، یعنی ود ساری فیملی۔ تو میں اپنے سارے جو اس برات میں یہ رسم نہیں ہے، یہ حضور کی شان ہے کہ آپ لکھیں رسم حنا، وہ مہندی کی ایک رسم ہے، مگر نکاح کے ساتھ لکھتے ہیں سنت ہے۔ کیوں؟ حضور کی ادا کے ساتھ رسم نہیں لکھ سکتے۔ ہم میٹرک میں پڑھتے ہوتے تھے تو یہ بچے انگلش پڑھتے تو ہولی پرافٹ پیس بھی اپون ہم، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسمی تعلیم نہ رکھتے تھے، بلکہ تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور اللہ نے زمین پہ اپنے نبی کا کوئی استاد ہی نہیں پیدا کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد مصطفیٰ نے مجھ سے سیکھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے نبی کو سکھایا، میرا نبی ساری کائنات کو سکھائے گا۔ اس لیے دونوں خاندانوں کے لیے یہ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کے اندرونی معاملات میں زیادہ ٹو مت رکھو، اور بیٹی سے اور بیٹے سے اس کے آئلی زندگی کے بارے میں پوچھنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور یہی ہمارے اندر یہ باتیں اگر شرائط کر جائیں تو ہمارے گھر کبھی اجڑے نہ۔ نکاح کے موقع پہ جو حضور نے یہ آیتیں پڑھی اور حدیث پڑھی ہے النکاح نصف الایمان، نکاح ہاف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے اور نکاح بھی نصف ایمان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نکاح جلدی کر دینا چاہیے، بچہ جب جوان ہو، بچی جب جوان ہو تو جلدی نکاح کرنا چاہیے۔ مگر ساڈے بڑے سیاپے نے، اسی مکان نویں بناؤندے چکر چ منڈے منڈے کرنے ہیں، نویں مکان بناؤ چ رشتے کراؤن کا بڑا سیاپا پاؤندے نے۔ وہ جی نہ پلاٹ لیا کالونی چ تسی رشتہ کر لو پرانے مکان چ، کڈو یہاں گلوں میں اپنی بیٹیاں نے تے انہاں نوں اللہ دا واسطہ جے اللہ کیڑے نہ پا کے آیا کرو کہ دا مکان ویکھ کے مکان نال بیاہ نہیں ہوندے، نکاح تے ہوندا ہے اور مرد نال۔ اس واسطے اپنی بیٹیاں گھراں چ پوریاں مت کرو، مکان بنانے کو خالہ جی دا بڑا نہیں مہنگائی چ پہلو کروڑا لا کے مکان تے اجڑتے جے، پھر بیاواں تے کنے کروڑا لاؤنے، انہاں چکر میں کڑی منڈے بڈھے ہو جاندے نے۔ تانوں اللہ دا واسطہ بیبیاں نے جڑیاں سوندیاں پیاں نے آ نویں مکان والے چکراں چوں نکلو، جہو جے مکان ہے وہ مکاناں دا کوئی نک وگدا ہے؟ ابھی تسی ساریاں لگیاں ہیں جی مکان پرانے نے یہ وہ تسی اوتھے جا کے رہنا، میاں بیوی اپنی زندگی بسر کرن، انہاں رسماں رواجاں چوں نکلو، مصطفیٰ کو کاپی کرو۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چمڑے دے اوپر ہی لیٹ جاندے سن تے صبح نوں پانی لین خود جاندیاں اپنی دھیاں پوچھیا بھی نہ کرو کہ تیری ساس تیرے کو کام کراؤندی ہے، تے جویں تسی اپنے گھر چ کردیاں تے انہیں نہیں کرنا۔ تے اسی طرح گھر کے اندر مرچاں بھی کھاؤ تے پیکیاں نوں دسیا کرو میں گوشت کھادا ہے تے پھر گھر وسدا ہے۔ تے اسی طرح منڈے نوں چاہیدا ہے سہریاں تے مرچاں ملن تے گھر جا کے آکھے میں گوشت ہی کھادا تے، مگر اتنے معاملے کچھ اور نے، تگڑے جوائی بھی اور ہے، مارے بھی اور نے۔ میں ساری بیبیاں نوں بات کر رہا ہے کہ نکاح دے موقع تے ناصر مدنی تانوں پیغام دین آیا ہے کہ نکاح تے جڑا خطبہ نبی پاک نے پڑھیا وہ یہی مطلب ہے نہ کہ اما بعد قائنا اکثر الخیر الحدیث کتاب اللہ واکثر الحدیث ہدی محمد، سب طریقے تو افضل طریقہ محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت حضور ہے۔ اس واسطے میریاں بہناں بھی آئی ہیں اور بھائی بھی آئے ہیں کہ نکاح کے موقع تے میری تانوں اپیل ہے کہ اے جڑیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے عورت سب کچھ چھوڑ کے مرد واسطے آندی ہے، بہناں چھوڑ کے، باپ چھوڑ کے۔ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر بیٹیاں اگلے گھر جاتی ہیں، تو اس لیے آپ ان کو اپنے گھر کا حصہ سمجھا کریں، اپنی عزت سمجھا کریں، اپنا لباس سمجھا کریں۔ اللہ سے دعا ہے
جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یہ عمل کی کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں جو گھر میں چیزیں آتی ہیں بہو کی وہ استعمال کرنی چاہیے۔ بہو کو چاہیے خود کہے کہ استعمال کرو۔ میں کئی بیبیاں ویکھیاں اپنی رضائیاں اپنی دھیاں دے داج چلاؤندیاں، نہ سس نوں دیندیاں نہ سہرے نوں۔ تے میں بھੈਣਾਂ کے اپیل کراں گا کہ نویں بسترے کڈ کے سس تلے وچھایا کرو، نویں بسترے کڈ کے سہرے تلے وچھایا کرو۔ یہ گلاں جڑیاں نے ضروری نے تاکہ انہاں دے دلاں 'چ پیار پوے۔ اللہ سے دعا ہے اس نکاح کے موقع پہ کہ اللہ اس کو مبارک بنائے۔ اب میں تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سائرہ فیض دختر فیض علی جو 10,000 باعوض مؤجل حق مہر جو موقع پہ ادا کیا، محمد عثمان صاحب، میں نے تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ بیٹی کے والد کی اجازت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اجازت ہے نا، سائرہ فیض دختر فیض علی کے ساتھ آپ کو نبی 10,000 باعوض مؤجل حق مہر جو موقع پہ ادا کیا آپ کے نکاح میں دی آپ کو تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ صلی اللہ ہو۔ درود پاک کی وجہ سے یہ نکاح قبول ہونا ہے۔ جس عبادت میں درود نہیں وہ قبول نہیں ہوتا۔ آپ سبھی کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں نے جناب محترم جناب عزت مآب فیض علی کی بیٹی سائرہ فیض دختر فیض علی کے ساتھ باعوض 10,000 مؤجل حق مہر جو موقع پہ ادا کیا، روبرو دونوں فریقین کے گواہان کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں نے اس بیٹی کو باعوض 10,000 مؤجل حق مہر ان کے والد محترم جو ولی ہیں اس بیٹی کے سربراہ ہیں ان کی اجازت سے آپ کا ساتھ محمد عثمان بن محمد ارشد آپ کے ساتھ نکاح کیا، آپ کے نکاح میں دی، آپ کے عقد میں دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا علیہ شادی کو صحیح معنوں میں حضور الصلاۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ زوجین کے دلوں میں آپس میں اتفاق محبت عطا فرما، ایک دوسرے سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، دل میں ایک رضا کو پورا فرما، جس کے حال میں ڈرنے عطا فرما، جس کے حال کھانے کی کمانے کی توفیق